اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو تاریخ پیغمبر اسلام میں چوتھے درس میں قرآن ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، اس کے بارے میں اس عنوان سے شروع ہوا تھا. یہ چوتھا درس بتایا تھا کہ قرآن اور معجزوں کے مقابلے میں قرآن کو کچھ امتیاز اور برتری حاصل ہیں، گنائی تھی وہاں. مثلاً باقی جو ہیں باقی معجزات ایک زمانے سے محدود تھے، لیکن قرآن حرمات سب جی ٹھیک ہے. باقی معجزے جگہ کے اعتبار سے بھی محدود تھے، ایک مکان پہ ہوئے اور جگہ نہیں مثلاً، لیکن قرآن ہر جگہ میں. تیسرا، باقی معجزے دعوے کی دلیل تھے، لیکن قرآن دعوے کی دلیل کے ساتھ ساتھ ثبوت کے ساتھ ساتھ ہادی بھی ہے، رہبر بھی ہے، ہدایت کرتا ہے. اس کے اندر جی پیغام ہے. ٹھیک ہے. اب کہنے کو یہ تھا، یہ بات بتائی تھی کہ قرآن کے اندر معجزے والی کیا چیزیں ہیں. آپ جانتے ہیں معجزے میں سب سے پہلی چیز چیلنج ہوتی ہے. پہلے تو دعوے کی دلیل پہ ہوتا ہے، دعوے کی دلیل بھی ہے، چیلنج بھی ہے. پیچھے آپ نے سنائی کہ اگر تم چاہو تو جن و انس سارے مل کے ایک دوسرے سے مدد لے لو، جن اور انسان، اور اس جیسا اس کا جواب لے آؤ، اس جیسا لے آؤ. اس جیسا پورا نہیں لا سکتے 10 سوروں کا جواب لا دو، 10 کا نہیں لا سکتے تو ایک کا ہی لا دو. جی سمجھ میں آیا؟ یہ ہم نے جی بھائی. اب یہاں سے بات چلتی ہے، ہمیں تاریخ نہیں بتاتی کہ قرآن کے چیلنج پر انہوں نے ایسا کیا ہو. بات یہ چل رہی تھی نا کہ اگر جواب لانا آسان ہوتا تو لوگ جواب لاتے نہیں لاتے. کفار کیوں قتل و غارت میں پڑتے، اتنی زحمتیں کرتے؟ جی اس کا مطلب وہ ان کے بس کی نہیں تھا، ورنہ تو وہ کب کا اس کا جواب لا کر معاملہ ہی ختم کر سکتے تھے. لیکن جواب لانا تو ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ قرآن کے چیلنج پر انہوں نے ایسا کیا ہو کہ کوشش کی ہو. قرآن کا چیلنج رسول اکرم کے زمانے یا عرب سے مخصوص نہیں تھا. اور یہ بھی نہیں کہ چلو قرآن نے چیلنج کر رکھا ہے اس جیسا لے آؤ، 10 سوروں کا جواب لے آؤ یا ایک سورے کا جواب لے آؤ، کہ وہ شاید عرب والوں سے کہا ہو. نہیں، چیلنج کامن ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، لا کے دے دو جواب جس کے بھی بس کی ہو. جی بلکہ فقط عرب سے مخصوص نہیں تھا یہ چیلنج، بلکہ اس کے مخاطب کائنات والے ہیں. کائنات والے سب ہیں، سب، چاہے وہ جن ہو، چاہے انسان، چاہے چرند، چاہے پرند، کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی زمان و مکان سے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا بلکہ اس کے مخاطب کائنات والے ہیں، کسی جگہ زمان و مکان سے چیلنج نہیں ہے. دنیا کے تمام ادبا، ادیب، ماہر، دانشور، ان سب سے یہ کھلا ہوا چیلنج ہے، جو چاہے لا کے دکھا دے کہ اگر محمد کی رسالت میں شک ہو تو اس کے مانند کوئی سورہ ہی لے آؤ. لیکن قرآن کی پیشن گوئی یعنی بھوشیوانی کے مطابق اب تک یہ کام مکمل نہیں ہو سکا، کیونکہ قرآن نے پہلے کہہ دیا کوئی نہیں کر سکتا، اور دیکھیے آج تک کر بھی نہیں سکا کوئی. اسلام دشمن طاقتوں نے قرآن کی توہین میں یا اس کے انکار میں کتابیں تو لکھی، جیسے ابھی جیتی جاگتی مثال ہے آج کے زمانے میں قرآن کے خلاف، جیسے وسیم مرتد جیسے لوگ، ایسے لوگ، یا کچھ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے آ کے قرآن کے خلاف بولتے ہیں. توہین تو کر سکتے ہیں، اس کے خلاف، اس کے مخالف کتابیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن اب تک اس کے مثل پیش کرنے سے عاجز ہے دنیا. قرآن چونکہ خداوند عالم کا کلام ہے، اس کی لطافت، اس کی حسن، خوبصورتی اور زیبائی ایک خاص نوعیت کی حامل ہے، خاص طرح کی اس میں خوبصورتی ہے جو دوسری کتابوں میں نہیں ہوتی. اسی کشش کا اثر ہے کہ بیدار ضمیر اور باطن، پاک باطن، جس کا ضمیر بیدار ہو، زندہ ہو اور پاک ہو، اس کا روح پاک ہو، اس کے زیر اثر ہے، اس کا اثر ہوتا ہے قرآن کا.
ابتدائی اسلام میں آپ نے واقعات دیکھ لیجئے، ابتدائی اسلام میں لوگ جب کافر کہتے تھے ان کے قریب نہ جانا، کیوں چاہتے تھے کہ رسول کے پاس نہ جائیں؟ کیونکہ جب وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، کیونکہ وہ عرب تھے، سب سمجھ میں آتا تھا، اس طریقے کی جاذبیت تھی آیات کے اندر کہ آدمی سنتا رہ جاتا تھا، اور کب وہ منقلب ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا ایک دم۔ لہٰذا لوگوں نے سوچا کہ لوگ اگر ان کے قریب جائیں گے تو قرآن سن کے وہ خود مسلمان ہو جائیں گے، لہٰذا ان کے قریب ہی مت جانے دو۔ اس لیے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے کیا خوف پیدا کیا؟ جادوگر ہیں، جادوگر جادو کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ساحر ہیں۔ اس سے یہ باتیں پھیلا کر انہوں نے یہ کوشش کی کہ لوگ نہ ان کے پاس جائیں گے، نہ سنیں گے، نہ، اور کمال یہ ہے کہ جو لوگ یہ منع کرتے تھے، بڑے بڑے جو کافر تھے، لوگوں کو یہ کہتے تھے مت جانا، راتوں کو چھپ چھپ کے خود جا کے سنتے تھے، خود جا کے سنتے تھے جب رسول قرآن پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لہذا آپ نے دیکھیں گے ابھی آگے شاید اس میں واقعہ دیا ہو نہ دیا ہو کہ ایک صاحب کو انہوں نے جمع ہو کے بھیجا کہ جاؤ، پڑھا لکھا شخص تھا، کہ جاؤ دیکھو کیا ہے تاکہ اس کا پھر ہم جواب دے سکیں۔ وہ گیا، شاید سعد بھی کون تھا، سعد تھا، کون تھا، سعد بن عبادہ تھا، کون تھا، میں نے آپ کو یاد ہے کون سی کتاب میں تھا، وہ اصول عقائد میں تھا شاید، وہ آپ پڑھیں گے جب اس میں جا کے نبوت کی۔ تو وہ جب گیا تو وہ آ کے انہی کی طرف سے بولنے لگا، رسول کی طرف سے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں لگتا ہے تجھ پہ بھی اثر ہو گیا ہے جادو کا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اسے جادوگر کہو، اسے جادوگر کہو، تبھی لوگوں کو اس سے روکا جا سکتا ہے، ورنہ جو جائے گا بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہی دیکھیے اسی بات کے بہت سارے نمونے، یہ دیکھیے کہاں ہیں، ابتداء اسلام کے اکثر لوگ، آقا نہال آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فاطمہ زہرا عارفہ جی آگے آ رہی ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی کشش کا اثر ہے کہ ابتداء اسلام کے اکثر لوگ قرآنی آیات کی اس کی کشش، کھچاؤ دیکھ کر ایمان لے آتے تھے، لاتے ہیں۔ اس کے بہت سارے نمونے، مثالیں تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کتنے نمونے ہیں جو قرآن سن سن کے، قرآن کی جاذبیت، اس کا جاذب ہونا اس درجہ ہے کہ اسلام دشمن بھی اس کے گرویدہ ہو گئے تھے، عاشق ہو گئے تھے کہ بھائی واقعی ماننا پڑے گا، ہے کچھ چیز یہ، اور اپنی تمام تر عداوت اور دشمنیوں کے باوجود قرآن کے اعجاز کے وہ قائل ہوئے، بھلے ہی ایمان نہ لے کے آئے، بھلے ہی ایمان نہیں لایا، لیکن اس کے اعجاز کو مانا انہوں نے کہ واقعی یہ بے عنوان مثال، عنوان مثال کے طور پر درج ذیل مواقع قابل، یہ موقع قابل توجہ ہیں۔ کون کون سے؟ ابو الفدا ایک راوی ہیں، روایت لکھتے ہیں، مغیرہ کا فرزند ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، پیغمبر نے اس کے لیے قرآن پڑھا، یہ جب یہ گیا وہاں پیغمبر نے قرآن پڑھا تو اس کا دل اسلام لانے کے لیے پسیج گیا، اسلام لانے کے لیے، ہاں، لیکن جب یہ خبر ابو جہل کو ہوئی تو اس کے پاس آ کر کہنے لگا، چچا، اس کا چچا تھا، تمہارے سارے رشتہ داروں کا ارادہ ہے کہ سارا مال اکٹھا کر کے تمہیں دے دیں۔ اس نے کہا کس لیے؟ جواب دیا تمہیں دینے کے لیے، اس لیے کہ تم محمد کے پاس گئے ہو کسی نئی چیز کے حاصل کرنے کے لیے۔ جی، اس نے کہا، کیا کہا ابو جہل نے؟ چچا تمہارے سارے رشتہ داروں کا ارادہ ہے کہ سارا مال اکٹھا کر کے تمہیں دے دیں۔ اس نے کہا کس لیے؟ جواب دیا تمہیں دینے کے لیے، اس لیے کہ تم محمد کے پاس گئے ہو کسی نئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ ولید نے کہا قریش کو معلوم ہے کہ ہم ان سب سے زیادہ مالدار ہیں، ہم ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر کوئی بات نہیں، کوئی بات کہو جو تمہارے رشتہ دار سنیں اور لوگ سمجھیں کہ تم محمد کے منکر ہو، پھر تم ایسی بات کوئی ظاہر کرو جس سے لگے کہ تم محمد کے منکر ہو، ورنہ تم ان جیسی لگ رہے ہو۔ ولید نے کہا ہم کیا کہیں، خدا کی قسم تم میں کوئی مجھ سے زیادہ اشعار عرب کے شعر، قصائد، قصیدوں کی جمع قصیدے، رجز اور جینوں کے قصیدوں سے متعلق جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟ تم میں سے کوئی عرب والا مجھ سے زیادہ نہیں جانتا اشعار عرب کے، اشعار، قصیدوں، ان چیزوں کو، رجز کو۔ خدا کی قسم محمد کا قرآن ان میں سے کسی سے جیسا نہیں ہے، نہ تو عرب کے شعروں جیسا ہے، نہ قصیدوں جیسا ہے، نہ رجز، نہ کچھ۔
بالکل کسی سے نہیں ملتا. خدا کی قسم محمد کے قرآن میں کشش ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے، اور خاص خوبصورتی پائی جاتی ہے. محمد کا کلام بار آور ہو چکا ہے. بار آور یعنی ثمر آور، یعنی نتیجہ دینے والا کلام ہے. یہ اس کی جڑ اور اصلیت سیراب ہوتی ہے. اس کا کلام دوسروں کے کلام سے برتر ہے. کوئی کلام بھی اس پر فضیلت اور برتری نہیں رکھتا، بلکہ محمد کا کلام ہر کلام پر بھاری ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسلام کا دشمن. اقرار دیکھیں کیا نہیں کیا دشمن نے بھی اقرار. اب یہ باتیں جب اس نے حق بیان کیا، بھلے ایمان نہیں لایا، لیکن سامنے والے کو تو یہ لگے گا کہ یار یہ تو انہی کی باتیں بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ مسلمان ہو گیا ہے. ابو جہل نے ولید سے کہا تمہارے رشتہ دار اسی پر راضی نہیں ہوں گے، اس پر راضی نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ تم اس سے یعنی محمد سے کوئی متعلق کوئی بات کہو. اس نے کہا غور و فکر کی مہلت دو، سوچنے دو. کچھ غور کرنے کے بعد بولا محمد کا کلام ایک جادو ہے جو اس نے دوسروں سے سیکھا ہے. بس یہ کہہ دو لوگوں سے ہے کہ جادو ہے، جادو ہے، جادو کا اثر ہو جاتا ہے لوگوں پہ. یہ ایک واقعہ. تو دیکھیں دشمن تھا، نہیں مانا، نہیں اسلام لایا، لیکن قبول کرا، مانا اس میں کہ واقعہ جیسا کوئی کلام نہیں ہے. یہ ایک جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ قریش جمع ہو کر کہنے لگے، یہ خاندان قریش جو ہوتے ہیں قریشی، یہ سب کا قریش جو خاندان تھا یہ سب جمع ہوئے اور کہنے لگے ہم کسی ایسے شخص کو تلاش کریں. انہوں نے پلاننگ بنائی، پروپیگنڈا تو بار بار کیا نا انہوں نے، کہ کسی طرح سے ان کے اثر کو کم کیا جائے رسول کے، ان کی جاذبیت کو. تو انہوں نے جمع کر کے کہا کہ کسی جادوگر کو تلاش کرو، کسی شخص کو جو سحر، فال گوئی اور شعبدہ بازی، جادوگر جو ہوتا ہے نا، شعبدہ یعنی جی جو لوگ دکھاتے ہیں وہ کبوتر نکال دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جادوگری، میجیشین. یہ سب ایسے کسی شخص کو تلاش کرو جو ان سب میں ماہر اور سب سے زیادہ عالم ہو. ایسے شخص کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، پھر اسے اس شخص کے سامنے لایا جائے جس نے ہمارے گروہ میں تفرقہ پیدا کیا، یعنی رسول کے سامنے لایا جائے جس نے ہمارے عرب میں پھر تفرقہ پیدا کر دیا اور ہمارے دین کو برا بلا کہتا ہے. اس کے یعنی رسول اکرم کو سامنے اس کو لایا جائے، اس انسان کو، جادوگر کو جو ماہر ہو. اور جب ایسا انسان اس سے گفتگو کرے تو وہ کیا جواب دے گا؟ سب نے زبان کہا. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جواب دیتا ہے ان کا. تو سب نے بیک زبان کا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی نہیں ہے اس معاملے میں، وہ جادوگر ماہر ہے، ساحر ہے، فال وغیرہ شعبت خوب ہے، اس سے ماہر کوئی شخص نہیں، اسے بلاؤ. لہٰذا یہ ذمہ داری کسے دی گئی؟ عتبہ کے سپرد کی گئی کہ جاؤ اور رسول سے جا کے مقابلہ کرو. عتبہ حضرت کی خدمت پر، رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا تم بہتر ہو یا تمہارے والد عبداللہ؟ رسول خدا نے کوئی جواب نہ دیا. پھر اس نے سوال کیا تم بہتر ہو یا عبد المطلب؟ پھر رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. عتبہ نے کہا اگر تم ان لوگوں کو بہتر سمجھتے ہو تو انہوں نے ان بتوں کی پوجا کی ہے جسے تم برا بلا کہتے ہو. پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے. اور اگر تم خود ہی ان لوگوں سے بہتر ہو تو کچھ کہو تاکہ ہم بھی سنیں. خدا کی قسم بھیڑ کے بچے کو تم سے منحوس تر نہیں دیکھا میں نے، بھیڑ کے بچے کو بھی تم سے زیادہ منحوس نہیں دیکھا. تم یعنی بہت منحوس ہو، نعوذ باللہ. رسول کو کہہ رہا ہے ہمارے گروہ میں تم نے تفرقہ ڈال کے ہمارے دین کو برا کہتے ہو اور ہمیں عرب کے درمیان اس درجہ ذلیل کر دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں قریش کے درمیان ایک جادوگر ایک کاہن آیا ہے، ان سے مجھے خوف ہے کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے اور سب کو ہلاک کر ڈالے. اے شخص، اے رسول کو کہہ رہا ہے، اے شخص اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال دیتے ہیں کہ عرب کے درمیان سب سے مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تمہیں بیوی کی ضرورت ہے تو اچھی خاصی خاطر خانی بہت اچھی ٹھیک ٹھاک بیوی کا انتخاب کر لو تاکہ تمہارا عقد کرا دیا جائے، شادی کرا دی جائے. اس وقت رسول اکرم نے عتبہ سے کہا، اب رسول اکرم بولے تمہاری بات تمام ہو گئی؟ کہا ہاں. رسول نے کہا پھر سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. یہ تلاوت فرمائی آپ نے. تو عتبہ نے کہا بس کرو، آیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ کہا نہیں. اس کے بعد عتبہ قریش کے درمیان پہنچا، انہوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہا صرف مجھ سے بات کی. ان لوگوں نے کہا پھر کیا جواب دیا؟
کہا اس نے کہا خدا کی قسم میں نے محمد کی گفتگو سے صرف یہی سمجھا کہ وہ تم عاد و سمود کے مانند بجلی سے ڈراتے ہیں، کہ وہ تم کو محمد تمہیں عاد و سمود کی طرح، جیسے قوم عاد اور قوم سمود تھی نا ان کی طرح بجلی سے ڈراتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم سے عربی میں گفتگو کی اور تم نہیں سمجھ سکے، کیا کہا ہاں سوائے ذکر صاعقہ کے کچھ نہیں سمجھا میں، صاعقہ ورڈ کے علاوہ میں کچھ نہیں سمجھا۔ یعنی اس کا مطلب مان لیا کہ عاجز تھا وہ اس کلام کو دیکھ کے۔ اب ایک دوسری نقل کے مطابق ایک اور واقعہ ہے، اس کے مطابق عتبہ نے کہا آگے بھی کچھ باتیں، اس مرد سے ایسا کلام سنا میں نے کہ ویسا کسی اور سے نہیں سنا میں نے آج تک۔ ایک دوسری روایت کے مطابق، بے روایت دیگر ایک دوسری روایت کے مطابق عتبہ نے اور کیا کہا، خدا کی قسم آج تک ایسا کلام کسی سے نہیں سنا جو نہ تو شعر ہے اور نہ ہی کہانت ہے، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے یہ، لیکن ایسا کلام میں نے آج تک سنا ہی نہیں۔ اے قریش کی جماعت، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کی باتیں ایک عظیم مستقبل کا فیوچر کی ذمہ دار ہیں۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو بھی تمہارا فائدہ، اور اگر وہ عرب پہ غالب آ جائے تو اس کا ملک و عزت تمہاری ملک و عزت ہے، سمجھ لو۔ اگر تم غالب آ گئے تو تمہارا فائدہ، اگر وہ غالب آ گیا تب بھی تمہاری عزت ہے نیز، اور تم کو اس سے زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ قریش نے کہا محمد نے تم پر بھی اپنی زبان کا جادو چلا دیا ہے، لوگوں نے اس کو بھی یہ کہہ دیا۔ اب یہ درس تمام ہو گیا، غور کیجیے اور جواب دیجیے۔ دیگر تمام معجزات پر قرآن کی امتیازی شان کیا ہے؟ دوسرے تمام معجزات جی ایک، سب سے پہلی بات تو وہ ایک وقت میں تھے پھر نہیں تھے، قرآن جب سے ہے آخر تک رہے گا۔ دوسرا وہ ایک زمانے سے ایک مکان سے محدود تھے باقی معجزے، لیکن یہ ہر جگہ پوری دنیا میں ہے، ہر جگہ ہے۔ تیسرا باقی تمام معجزات نبوت کی اور رسالت کی دلیل کے طور پر تھے، لیکن یہ ہادی بھی ہے، ساتھ میں ہادی بھی ہے۔ قرآن اپنا تعارف کیسے کراتا ہے اس میں پیچھے دے رکھا، آپ دیکھیے گا۔ قرآن معجزہ ہے، یعنی کیا معجزہ ہے؟ یعنی اس جیسا کلام کائنات میں کوئی نہیں لا سکتا۔ آیا اسلام کے دشمن قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کر سکتے تو اتنی سختیوں میں پڑھ کے جنگ و جدال نہ کرتے، جواب لا کے بات تمام کر دیتے، چیلنج قبول کر کے۔ کیوں اسلام کے دشمن پوری تاریخ میں قرآن سا کلام نہیں پیش کر سکے؟ کیونکہ وہ ہر اعتبار سے ہر جہت سے معجزہ ہے۔ کیا بعض لوگ قرآن سن کر مسلمان ہو گئے؟ جی بہت سے مسلمان قرآن سن کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ولید نے قرآن کے بارے میں کیا کہا وہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ عتبہ نے کیا کہا وہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ایسا کلام نہ کبھی سنا ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ کچھ ہے۔ تب بھی آیات جو اس میں دے رکھی ہیں درس کی، اس کو الگ الگ کر کے اور ان کو یاد کیجئے، تفسیر وغیرہ کیا کہنا چاہتی ہیں وہ آیتیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔